ہمارے تو ہمارے جو لوگ ہمارے نہیں ہیں، مولوی اشرف علی صاحب جیسے لوگوں نے بھی لکھا کہ شب میلاد النبی ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے. یعنی جس رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ رات کو ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ان لوگوں نے بھی مانا جو لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے قائل نہیں ہیں، اور رات کا آخری پہر ہے اور ہم سب یہاں موجود حضور علیہ السلام کا ذکر خیر، ان کی خیرات، ان کی برسات، ان کی عنایتیں، ان کی عطائیں سب اپنے اپنے دلوں میں جائز مرادیں لیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تب بھی لوگوں کو عطا کر رہے تھے، دنیا میں آئے تو بھی عطا کیا، اور دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو بھی لوگوں کو عطا کر رہے ہیں. میں اس مبارک گھڑیوں کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما دے، سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کی تمنائیں پوری فرما دے. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. صبح صادق کا وقت ہونے تک میں آپ کے سامنے حضور کی میلاد شریف پیش کروں گا. حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں، اور ہم سنیوں کے یہاں اس وقت دعاؤں کی قبولیت کی بشارت ہے. حضرت شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ جب نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب مولود مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے تو سال بھر تک کے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں محفل میلاد میں مکہ میں شریک ہوا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں نبی کی میلاد کی محفل میں شریک ہوا، کیونکہ 1924 تک مکے میں بھی نبی کا جلوس نکلتا تھا. مکے میں پوری رات بھر نبی کے یاد کی اور نبی کی مولود کی محفل سجتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نبی کی محفل مولود میں شریک ہوا. وہ ربیع الاول شریف کے ایام تھے. میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سر سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. یعنی ولی اللہ جیسا کوئی آدمی ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے. فرمایا لیکن میں یہ فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا، لیکن دیکھا ضرور میں نے کہ انوار برس رہے. تو یہ انوار کے برسنے کا وقت، یہ رحمتوں کے نزول کا وقت. حضرت حلیمہ سعدیہ سے سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ حلیمہ یہ میرا بچہ کوئی معمولی نہیں ہے جس کو لے جا رہی ہوں، پہلے سن لو یہ ہے کون. جب یہ شکم میں آیا تو انبیاء آتے تھے ہر مہینے بشارت دینے کے لیے کہ تو خاتم النبیین کی ماں بننے والی ہے، تو سید العالمین کی ماں بننے والی ہے، تو جان مسیحا کی ماں بننے والی، تو نوید مسیحا کی ماں بننے والی، تو دعائے خلیل کی ماں بننے والی. فرمایا میرا بچہ میرے شکم میں تھا تو ایسا نور نکلتا تھا کہ میں نے اس سے ملک شام کے محلات دیکھے. ملک شام کے محلات دیکھنے کی روایتیں دو ہیں، ایک بوقت ولادت بھی ہے اور شکم کے اندر رکھ کر بھی شام کے محلات دیکھنے کا تذکرہ ہے. اور حضور کی ولادت ہوئی، کبھی کبھی لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے نبی کی میلاد، نبی کی میلاد، نبی کی میلاد میں کیا رکھا ہے. ہم کہتے ہیں کیا نہیں رکھا ہے. جب نبی کی میلاد ہوئی تو ایک مخصوص تارا چمکایا گیا. وہ یہودی روتا تھا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں مدینے میں یہودی روتے پھرتے تھے کہ آخری نبی پیدا ہو گئے، اس لیے کہ اب وہ تارا چمک گیا ہے کہ جو صرف نبی کی ولادت پر چمکتا ہے. ہر تارے روز روز چمکتے ہیں لیکن ایک مخصوص تارا ہے جو صرف نبی کی ولادت کے وقت چمکتا ہے. اب اگر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر روشنی کائے کی، ہم کہتے ہیں اللہ سے پوچھو جس نے سارے تارے بنائے ہیں وہ ہر تاروں کو روز چمکاتا ہے، لیکن نبی کی ولادت کے موقع پہ مخصوص ستارہ چمکاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم بھی کسی کو اس دن روشنی عطا کرتے ہیں. یہ چراغاں کی رات ہے، یہ روشنی کی رات ہے. ایک یہودی مکے میں بھی تھا، وہ چلا رہا تھا، کہتا تھا اے قریش کیا تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ اس کسی نے کہا نہیں. تحقیق کی گئی تو کہا کہ وہ عبد المطلب کے یہاں پوتا آیا ہے. تو کہا مجھے دکھاؤ گے؟ جب اس نے دیکھا تو کہا اس کی پیٹھ دکھاؤ. تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی.
وہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا، ہوش اس کا چلا گیا، وہ بے ہوش ہو گیا کہ سید العالمین پیدا ہو گئے۔ حضور کی جب ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کعبہ گھوم رہا تھا، جھوم رہا تھا، اور آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ کر رہا تھا۔ بت جو ہے وہ گر پڑے تھے اوندے منہ۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن جتنے دنیا کے بادشاہ تھے سب کا تخت اوندہ ہو گیا تھا، خود بخود تخت اوندے ہو گئے تھے، بت اوندے منہ گر گئے تھے، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا تھا، فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا خود بخود بجھ گیا تھا۔ یہ نشانیاں تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت طیبہ کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا وقت ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر فرشتوں کی آمد تھی، میرے گھر مریم کی آمد تھی، میرے گھر حوا کی آمد تھی، میرے گھر آسیہ کی آمد تھی، اللہ اکبر، ایسی مقدس خواتین آئی تھی، فرشتے آئے تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی چھت کھل گئی تھی اور اس کے بعد مجھ سے ایک نور چمکا۔ عام طور پہ بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے گندگی میں، فرماتے وہ جب پیدا ہوئے تو وہ مسکرا رہے تھے، ان کے بدن پر کپڑے تھے اور انہوں نے انگلی اٹھا کر کے پہلے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پھر سر سجدے میں رکھ کر کہا رب ہب لی امتی۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ یہ میرا بچہ معمولی نہیں ہے، اس کو لے جانا تو اس کی نگہداشت کرنا، سنبھال سکتی ہو تو لے جانا۔ حلیمہ کہتی ہے میں تو بے قابو تھی، میں نے کہا میں سب کروں گی، مجھے دے تو دو۔ میں نے لیا، حضور سو رہے تھے، جیسے میں نے سینے سے لگایا آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر مسکرا دیا۔ حلیمہ فرماتی کہ واللہ میرے سینے خشک تھے کیونکہ میں فاقہ کش تھی، میرا بچہ پوری رات روتا تھا، اس لیے کہ میرے سینوں میں اتنی غذا نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو مطمئن کر سکوں۔ میری گھر کے آس پاس کی چراگاہیں خشک تھی، غربت کا عالم تھا، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے محمد کو سینے سے لگایا گویا میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی ہوں۔ میں نے ان کو پلایا، انہوں نے پیا، دائیں طرف کا پیا، جب بائیں طرف کا پیش کیا تو منہ ہٹا لیا اور گویا کہ اشارہ کر رہے ہوں۔ میرا بیٹا رو رہا تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، اور وہ حارث کی میرے شوہر کی گود میں تھا۔ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے پیش کیا انہوں نے ہٹا کر کے اشارہ کیا، گویا یوں کہہ رہے ہوں امی میں تو پی چکا ہوں، میرے اس بھائی کو پلا دیا جائے۔ میرے امام کہتے ہیں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دن یہاں رکوں گی اور کچھ دن رک کر کے پھر مکے سے نکلوں گی، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں یہودی گھوم رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کو مار دیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہاں سے جلدی نکلنا۔ آمنہ نے کہا کہ میرے بچے کی حفاظت ضروری ہے۔ فرماتی ہے کہ میں اپنی سواری پر، میں سواری کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کسی نے سواری کے نام پر جو ہے اونٹنی کا ذکر کیا، کسی نے دراز گوش کا ذکر کیا، اب اس سواری کی جو ہے وہ اختلافات میں پڑھنے کی بجائے مطلقاً سواری کہہ دیا جائے تو سارے اختلافات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی سواری کو لے کر کے چلی تو میں نے سوچا کہ پہلے میں کعبۃ اللہ کا طواف۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ربیع الاول شریف کا وہ آخری گھڑیاں کا انتظار اب ہمارے بیچ کچھ ہی گھنٹوں کا ہے۔ ہمارے حضور پرنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت 12 ربیع النور شریف سوموار کے دن جب پیدا لیے، اس وقت کا کیا ماحول تھا، اور مخالفین حضرات اشرف علی تھانوی، مولوی اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہم سے بڑے عالم دین سید امین القادری صاحب کا پورے بیان کو اگر سماعت کریں گے تو فل انفارمیشن اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ویڈیو پہ پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ دوستو، ہم سبھی کو امت مسلمہ اور سنی صحیح العقیدہ کا ماننا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیدائش کا جشن ہم مناتے ہیں، لیکن کچھ خرافاتوں کا سوال یہ بھی رہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کے ہی دن وفات پائے تھے،
تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ وفات کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جب پردہ کر گئے اس کا موت کا جشن مناتے ہیں یا پھر آمد پیدائش کا جشن؟ تو دوستو، ہم سنی صحیح العقیدہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور ہم آمد جشن یعنی پیدائش کے آمد کا جشن مناتے ہیں۔ یہ سوال اگر لوگ کریں تو کہتے ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے حضور زندہ ہیں، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ خیر، ہم سے بہتر عالم دین سید امین القادری محدثی سدیدہ کے بیان کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ایسی ساری باتیں ہیں جو آپ کو سننے کے وقت سنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ 11 ربیع الاول شریف کو کیا عمل کرنا چاہیے جس سے آپ کے فائدہ ہونے والا ہے اور کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کیا ایسے گناہ ہیں؟ کچھ نوجوان حضرات ہیں جو ربیع الاول شریف کے ڈی جے پر ڈانس کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا جشن اس قدر نہیں منایا جاتا کہ جو لوگ دیکھیں یہ کہیں کہ یہ حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا یہ نوجوان نہیں ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پیدائش کا جشن منا رہے ہیں اور جلوس اگر نکالیں تو آپ اس قدر حضور کی آمد کا جشن منائیں کہ دوسرے لوگ دیکھ کر حضور کی جو منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور زندہ ہیں، ہمارے حضور علم غیب رکھتے تھے، ہمارے حضور آخری نبی ہیں، ہمارے حضور کا وہ بہت ایسی چیزیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوا تھا تو ہم کیوں کریں، صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا تو ہم کیوں کریں، تو ان کے منہ میں اور خیر چھوڑیے، یہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، لیکن اپنے حضور کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے سے کیا دقت ہے؟ چلیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔